الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے درس میں ہم لوگ عبادت کی ایک اہم قسم خشیت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ الخشیت نوع من انواع العبادہ، خشیت عبادت کی ایک قسم ہے۔ خشیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، خشیہ یخشا خشیتاً، خشیہ یخشا خشیتاً ڈرنا۔ اصطلاح میں اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں ڈرنے والے کی عظمت شامل ہو، ایسا ڈر جس میں ڈرنے والے کی عظمت شامل ہو، اس کی قدرت شامل ہو، جس سے ڈر رہے ہیں اس کی عظمت ہو اور اس کی اہمیت، اس کی قدرت اس میں شامل ہو، تو یہ ہے خشیت۔ یعنی مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ باکمال ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس کرتے ہوئے، اس کا علم رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ خشیت ہے۔ خشیہ یخشا خشیتاً، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ سورہ البقرہ کی 150 نمبر کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ المائدہ 3 میں بھی سیم آیت اللہ نے فرمائی فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ خشیت کے ہم معنی لفظ خوف بھی ہے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے خوف کے تعلق سے سنا، خافہ یخافو خوفاً، ڈرنا، خافہ یخافو خوفاً، اللہ سے ڈرنا۔ اس میں عظمت شامل نہیں ہوتی خوف میں، بلکہ عام مطلق خوف ہوتا ہے۔ کوئی خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اس سے ڈرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خوف۔ خشیت میں خوف شامل ہے لیکن اس میں عظمت ہے، ڈرنے والے کی عظمت شامل ہے اور اس کی محبت۔ لیکن خوف میں ڈرنے والے کے اندر نقصان ہوتا ہے، یعنی یہ سانپ ہے، یہ جانور ہے، نقصان پہنچائے گا، اس سے کیا ہے؟ خوف۔ اس میں خوف طبعی بھی شامل، فطری جو خوف ہوتا ہے جانور سے، سانپ سے یا نقصان دہ چیز سے ڈرنا، دشمن سے ڈرنا، اس میں فطری خوف بھی شامل ہے۔ تو یہ خوف کا لفظ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اس میں بھی تعظیم ہے، تو اس کے لیے بھی خوف کا استعمال آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خشیت خاص ہے۔ خشیت کیا ہے؟ خوف سے خاص ہے، اور خوف عام ہے۔ اس میں نقصان دہ چیز سے ڈرنے کو بھی خوف کہا جاتا ہے اور اللہ سے ڈرنے کو بھی خوف کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخافون ربہم، یخافون ربہم، فرشتے کے بارے میں کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے رہبت، گزشتہ درس میں اس لفظ کا ذکر ہوا، رہبہ یرہب رہبتاً، ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اور اس میں ہیبت ہوتی ہے۔ اس رہبت میں کیا ہوتی ہے؟ ہیبت، یعنی کوئی آدمی ایسا کام کر بیٹھے کہ اب اس کو ہے کہ نہیں سزا ملنے والی ہے، اس کو ہے کہ نہیں کوئی عذاب ملنے والا ہے، یعنی خوف کا مستحق ہو جانا، یعنی کسی سزا کا مستحق ہو جانا، اس میں رہبت ہے۔ تو آدمی بالکل ہیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بالکل دہشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہے رہبت، یہ بھی ہم معنی لفظ ہے۔ ایک اور لفظ ہے وجل، خوف کے معنی میں، ڈرنے کے معنی میں ایک اور لفظ ہے وجل، وجلا یوجلو وجلن، وجلا یوجلو وجلن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ڈرنا، وجلا یوجلو وجلن، ڈرنا۔ ایک اور لفظ ہے اسی خوف کے معنی میں یا خشیت کے معنی میں اشفاق، شفقہ یشفقو شفقاً منہ، ڈرنا، یا اشفقہ یشفقو اشفاقاً منہ، ڈرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین هم عن عذاب ربهم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے۔ تو اشفقہ کا معنی جو ڈرنا ہوگا اس کے ساتھ من کا صلہ استعمال ہوتا ہے، من صلہ کا استعمال ہوتا ہے، اشفقہ اشفق اشفاق من، والذین هم من عذاب ربهم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب سے ڈرنے والے۔ تو یہاں ہمارا موضوع کیا؟ خشیت، ہمارا موضوع کیا ہے؟ خشیت۔ یہ سب سے زیادہ خاص ہے، یہ سب سے زیادہ خاص ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے
یہ نبی کی صفت ہے، انبیاء کی، اس رسول کی، ملائکہ کی اور نیک لوگوں کی، متقیوں کی یہ صفت ہے خشیت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ لوگ مشہور آیت جانتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے کما حقہ کون لوگ ڈرتے ہیں؟ اللہ علماء ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب عظیم ہے، رب کیا ہے؟ عظیم ہے، رب کی محبت میں، تعظیم میں علماء ڈرتے ہیں۔ تو یہ خشیت عام ہے، خاص ہے، اور خوف بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہم معنی لفظ کتنے سمجھ میں آئے؟ 4۔ سب سے خاص خشیت ہے، خشیہ یخشا خشیتاً، اس کے بعد دوسرا لفظ خافہ یخاف خوفاً، تیسرا لفظ رہبہ یرہب رہبتاً، چوتھا لفظ وجلا یوجلو وجلاً، اور پانچواں لفظ اشفق اشفق اشفاق، شفق اشفق شفقاً منہ، یا اشفق اشفق اشفاق، اشفاق کا زیادہ استعمال ہو، اشفقہ باب فعل سے زیادہ استعمال ہو۔ وہ ہے کہ 5 الفاظ ہیں جو ڈر کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے تقوی، ڈرنا، ایک لفظ اور کیا ہے؟ ڈرنا، تقوی، اللہ تعالیٰ ڈرنا۔ وقا یقی وقایتاً، ڈرنا اسی سے بنا ہوا، وقا یقی وقایتاً، ڈرنا، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے لیے کسی چیز کو اختیار کرے، کسی چیز کو بچنے کا ذریعہ بنائیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقایت بولتے ہیں۔ اسی سے تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچے تاکہ وہ عذاب سے بچ سکے، عذاب سے بچ سکے۔ تو آدمی اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہے کہ نہیں کسی چیز کو ڈھال بناتا ہے، بچنے کا ذریعہ بناتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 الفاظ سمجھ میں آئے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ڈر کے معنی میں 6 الفاظ آپ نے دیکھیں، خشیت، خوف، وجل، اشفاق، رہبت اور تقوی، یہ 6 الفاظ۔